حسن مرتضیٰ صاحب، اس کے اندر آپ کی پارٹی نے کچھ بیانات دیے ہیں اور آپ کی پارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بند کمروں کے اندر کوئی لنڈن پلان جو ہے وہ تشکیل دیا جا رہا ہے اور کسی ہینڈ شیک کے نتیجے میں، کسی پلان کے نتیجے میں، کسی سودے کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب کو واپس آنے دیا جا رہا ہے. یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، حالات اس قسم کے بنتے جا رہے ہیں. حالات اور واقعات کو دیکھ کر ہی کوئی بھی سیاسی رہنما یا سیاسی کارکن بات کرتا ہے. تو حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں یا کسی ڈائیلاگز کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ ویسے نہیں ہو رہی. اب دیکھیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میاں صاحب کو سزا صحیح ہوئی تھی. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ ایک عدالتی میٹر ہے اور عدالت سے ہی اس کا بہتر حل نکل سکتا ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ان کو بجائے اس کے کہ وہ واپس تشریف لائیں تو وہ جلسہ کریں. انہیں عدالت سے رجوع کرنا چاہیے، عدالت کے سامنے سرنڈر کریں. مگر جو ہماری انفارمیشن ہے، دانیال صاحب بھی بتا دیں گے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ میاں نواز شریف صاحب سرنڈر کریں گے عدالتوں کے سامنے. وہ جلسہ ضرور کریں گے واپس آنے کے بعد، مگر وہ سرنڈر بھی کریں گے. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لنڈن پلان کا حصہ ہے؟ کیا آپ کوئی گٹھ جوڑ دیکھ رہے ہیں جو موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پنجاب کے اندر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان؟ نہیں، وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے تو ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ہم تو پہلے بھی ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ انہیں واپس آنا چاہیے اور اس ملک میں رہ کر انہیں اپنا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ نہیں چاہتی، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس بحالی جمہوریت میں پیپلز پارٹی کا خون شامل ہے. ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بات بھی کریں اور کوششیں بھی کریں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس دفعہ بھی یہی کچھ ہونا ہے تو پھر کون بچائے گا اس ملک کی جمہوریت کو؟ کون آگے لے کر چلے گا؟ کیا مطلب یہ کچھ ہونا ہے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے پنجاب میں؟ نہیں، اگر وہ تشریف لاتے ہیں واپس اور وہ جلسہ کرتے ہیں، عدالت نہیں تشریف لے کے جاتے، تو کیا سمجھا جائے کہ وہ کوئی ایسا ڈیل یا کوئی ایسی بات طے نہیں ہوئی ہے؟ بغیر کسی نتیجے کے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کیا اس سے یہ خدشہ نہیں پیدا ہوتا کہ اگر وہ بغیر ضمانت لیے، بغیر عدالت گئے ہوئے ملک میں جلسہ کرتے ہیں، ان کو کنوکشن ہوئی ہے، وہ کنوکٹڈ ہیں، وہ علاج کے لیے باہر گئے تھے، انہیں عدالت نے بھیجا تھا، پھر ٹائم پہ وہ واپس نہیں آئے، تو اب اگر وہ آئے ہیں اچانک سے اور آتے ہی انہوں نے جلسہ کیا ہے، عدالت نہیں گئے، تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ اچھا، یہ پوچھ لیتے ہیں، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جو سوال رکھ رہے ہیں کہ اگر وہ میاں صاحب آ کے سرنڈر نہیں کرتے عدالتوں کے سامنے اور جلسے کر دیتے ہیں تو ان کو پھر کیا سمجھا جائے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ وہ اس کا شک و شباب کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیے جی، وہ پہلے کہتے ہیں کہ محنت کر حسد نہ کر، ٹھیک ہے. جہاں تک ان کی بات ہے ڈیل کی، تو ہم نہ ڈیل کے کل منتظر تھے نہ آج ہیں. ہماری جماعت، ہم لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، ہمارے لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، اور ہم نے میاں نواز شریف سے، وہ اپنی بیگم صاحبہ جب شی واز آن ڈیتھ بیڈ، کلثوم صاحبہ کو چھوڑ کے آئے اور اپنے آپ کو کورٹس کے سامنے سرنڈر کیا. ہم نے سزا کے سامنے، سزائیں ملنے کے باوجود، آڈیوز آنے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی اپنا کیس اللہ کے اوپر اور کورٹس کے پاس چھوڑ دیا. تو انشاءاللہ ابھی بھی ایسے کریں گے. ان کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ وہی ہوگا جو رولز اور لا کے پروسیجرز کے اڈاپٹ کیا جائے گا. جو پاکستان کے رولز، پاکستان کا لا اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس کو اوائڈ کیا جائے گا. جلسہ بھی ہوگا، دبنگ قسم کا جلسہ ہوگا، اور انشاءاللہ جو استقبال ہوگا وہ خمینی سے چھوٹا استقبال نہیں ہوگا. لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ عوام جو ہے وہ شیر کا جو نشان ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو ہی سمجھتے ہیں، مگر اس وقت جو ہے وہ نااہل ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو پھر آپ کا جو وزیر اعظم کا امیدوار ہے وہ کون ہوگا؟ چونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ دکھاتے تو میاں نواز شریف صاحب کو ہیں مگر لاتے آپ شہباز شریف صاحب کو ہیں، چونکہ ڈیل کے تحت جو ہے میاں نواز شریف صاحب ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. تو پھر لوگ جب نکلیں گے اور ووٹ کی بات کریں گے اور ان کو معلوم ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب نااہل ہیں تو کیا پل ہوگا اس ووٹ کا؟
دیکھیں یہ میاں نواز شریف صاحب کو کس کیس میں ڈسکوالیفائی کیا گیا؟ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر. اس آرڈر میں کیا لکھا ہوا؟ نہ آؤنس آف کرپشن ہیز بین فاؤنڈ. تو انشاءاللہ جو ویڈیوز چیزیں ثبوت ہیں اور اس ٹائم کے جو حالات تھے وہ بڑے مختلف تھے. میاں صاحب انشاءاللہ واپس ایلیجبل ہیں اور ایلیجبل ہوں گے. کون سے قانون کے تحت ایلیجبل ہوں گے بیرسٹر صاحب؟ چونکہ آپ کو اپیل کا حق تو دیا نہیں گیا. نہیں میاں صاحب کو جس قانون کے تحت آپ نے اڑایا تھا اور جس چیز کے اوپر سزا دی تھی اس میں آپ نے 2 لوگ آپ کے بری ہو چکے ہیں. آڈیوز ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں. انشاءاللہ کورٹس میں چلے گا. میاں صاحب ول بی بیک ان ایکشن اور آپ کو نظر آئے گا اس کیمپین کو لیڈ کریں گے اور میاں نواز شریف انشاءاللہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. آپ کی جو پہچان ہے وہ میاں نواز شریف ہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو پچھلے چند سال گزرے ہیں اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب صرف ایک الیکشن جو ہیں وہ لڑ پائے ہیں. تو آپ کو پھر کیوں لگتا ہے سینیٹر ہمایوں صاحب، آپ کی بھی پارٹی کہتی ہے کہ یہ ڈیل کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ چونکہ میاں نواز شریف صاحب کو زیادہ تر آپ اگر الیکشنز دیکھ لیں سوائے 2013 کے جو پچھلے 2 دہائیوں سے ہوئے ہیں باہر رکھا گیا ہے. دیکھیں میں جب اگین ہسٹری میں جاتا ہوں 1985 میں نان پولیٹیکل پارٹی بیسس پہ ایک ٹیسٹ ٹیوب بندے کو نکالا تھا، اس کو جا کے فائنانس منسٹر بنایا، پھر وہاں سے ان کو پرائم منسٹر بنایا. سو ٹوٹلی نو پولیٹیکل بیسس واٹس ایور، زیرو. وہاں سے ان کو لیا گیا، مطلب ان کی بریڈنگ ہی جو ہے نا ٹیسٹ ٹیوب میں ہے. پھر 1990 میں IGI بنی، ٹھیک ہے، جو سب سے پاپولر پارٹی تھی اس کے خلاف بنی. پھر اس کے بعد جو اگلی بار جو ہوئے تھے الیکشنز اگین اس پولیٹیکل پارٹی کو ہٹا کے پھر ان کو لے کر آئے تھے. پھر 2013 میں وہی کیانی صاحب، وہی افتخار چودھری صاحب. 2023 میں کیا ہوگا لوگ تو یہ جاننے کی. 2023 میں ابھی انہوں نے کہا، سن لے انہوں نے ابھی کہا ہے کہ ان کو اقامے پہ نکالا تھا. اقامہ کیا ہوتا؟ اقامہ بیسیکلی ورک پرمٹ ہے. ہم دبئی کی بات کرنے نا، دبئی میں اقامہ ورک پرمٹ ہے. ورک پرمٹ کا مطلب یہ ہے میں وہاں پہ ملازمت کر رہا ہوں، چاہے جس کی مرضی ہے، ایک چھوٹی سی کمپنی میں ملازمت کر رہا ہوں. اب آپ سوچئے آپ کا سٹنگ پرائم منسٹر ایک دوسرے ملک میں ایک چھوٹی سی کمپنی میں ملازمت کر رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، is this not conflict of interest؟ جب اس میں ان کو نااہل کر دیا تو پاکستان مسلم لیگ نون سے بنتا کیا ہے؟ نااہل، نون سے نااہل ہی بنتا ہے. تو وہی ہو گیا. دیکھیں میری بات میں آپ کو سمپل سی بات بتا دیتا ہوں. آپ نہیں سمجھتے کہ نون لیگ، میرا تو سوال بڑا مختلف تھا مگر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اچھا آپ کا کیا تھا؟ میرا سوال یہ تھا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب جس طرح کے یہ بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے، کسی ڈیل کے نتیجے میں واپس آ رہے ہیں؟ انہوں نے آج تک ڈیل کے ساتھ باہر گئے، ڈیل کے ساتھ اندر آتے، انہوں نے بغیر ڈیل کے کبھی کوئی کام کیا؟ ہی از بیسیکلی اے بیوپار. وہ بیوپاری کرتے ہیں. انہوں نے آج تک اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. سعودی عرب جب 2000 میں گئے تھے تو کس طریقے سے گئے تھے؟ ڈیل کر کے گئے تھے. انہوں نے کہا تھا میں نے ڈیل نہیں کی. سعودی عرب کے شہزادے نے آ کے دکھا دیا ڈیل کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر یہ سمجھتے کہ ان کو ووٹ ملیں گے، انہوں نے 2 جلسوں کے بعد تیسرا جلسے، باقی جلسے 7 جلسوں میں سے 2 کر کے باقی کیوں کینسل کر دیا؟ بیکاز ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی آ نہیں رہا.